روزانہ کی بیس پہ فوجی نوجوانوں کے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، FC کے نوجوان کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ اس قسم کی وہاں پر لون ایسوسیشن ہے خیبر پختونخوا میں، اس پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ سوال نشان ہے۔ صوبائی حکومت بالکل اس کے اوپر خاموش ہے، نہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا، نہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا، نہ یہ بتایا گیا کہ امن و امان کس طریقے سے بحال کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب سے میں گورنر بنا ہوں اور میں نے وقتاً فوقتاً لیڈر ٹاک میں ہمیشہ بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس پہ میں نے وزیر اعظم پاکستان صاحب کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے، ان سے میری ملاقاتیں بھی ہوئی، میری پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ صوبائی حکومت کی ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ جو ہے، کیونکہ روز وہ اسلام آباد پہ چڑھائی یا جو ہے اپنے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے جو ہے وہ جلسے جلوس کرتے ہیں، انہوں نے اپنا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کا جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ کرنے میں صوبائی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلے کیے اور میں اپنے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم جو ہے وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کرانے کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ گورنر ہاؤس میں ہوگی، جس میں ہم صوبے کے امن و امان کے حوالے سے، صوبے کے وسائل کے حوالے سے، جو کہ مرکز کے ساتھ ہمارے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو جمع کریں گے۔ اپنا جو ہمارا ایک مقدمہ ہے یا اپنے جو ہماری جو چیزیں ہیں وہ ہم وفاق کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم دلیل اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ وفاق سے اپنے مطالبات کریں گے۔ اگر آج آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بیس پہ فوجی نوجوانوں کے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، FC کے نوجوان کے جنازے اٹھا رہے ہیں، جس قسم کی وہاں پر لون ایسوسیشن ہے خیبر پختونخوا میں، اس پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ سوال نشان ہے۔ صوبائی حکومت بالکل اس کے اوپر خاموش ہے، نہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا، نہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا، نہ یہ بتایا گیا کہ امن و امان کس طریقے سے بحال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل فورسز کو خیبر پختونخوا کی کو اکٹھا کریں اور ہم اپنے مسائل کا حل خود ہی تلاش کریں۔ دیکھیے، میں بالکل تمام جو جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے جو لیڈران ہیں یا صوبائی صدور ہیں ان کو ڈیفینیٹلی بلائیں گے۔ PTI کے وہ صوبائی صدر ہیں، بالکل ان کو دعوت دیں گے، اگر وہ آئیں گے تو ویل اینڈ گڈ، اپنا وہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی اس کے اندر ہم بالکل کریں گے۔ ہم تمام اکراس دی بورڈ اب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو گئے وہ دعوت دیں گے جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا پولیٹیکل پارٹیز کے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے صوبے میں سے اپوزیشن بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے، کیونکہ ایک پوائنٹ آف ویو اگر باقی صوبوں کی بھی اپوزیشن کی جماعتوں کو بلاتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا ہوگا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جس طریقے سے ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے صوبے کا وہ پیش نہیں کیا جا رہا۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو دیکھیں، ہمارے تو CM صاحب تو پہلے کہتے تھے کہ فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے، اور پھر وہ افغانستان سے مذاکرات کی بات کر رہے تھے کہ خود جاؤں گا، لہٰذا ہمارا تو یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے صوبے سے فوج نکلتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس چیز کے متحمل ہیں ہمارے اور ادارے۔ مجھے اپنے پولیس پہ بہت فخر ہے، لیکن ان کے پاس کیا وہ وسائل ہیں جو کہ فوج کے پاس ہیں؟ اور اگر فوج نکلتی ہے تو کیا ہم لاء کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ سندھ میں رینجرز موجود ہیں صوبائی حکومت کی سپورٹ کے لیے، بلوچستان میں FC اور فوج موجود ہے بلوچستان حکومت کی سپورٹ کے لیے۔ تو اگر ہماری پولیس یا ہماری صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ فوج کی ضرورت ہمیں خیبر پختونخوا میں ہے، کیونکہ ہم اپنے لاء اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بغیر فوج کے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ پیش کیا جاتا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے ہمیں جو ہے آج تمام پولیٹیکل پارٹی سے عوام سوال کر رہی ہے کہ آپ ہم نے کیوں ملٹنٹس کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، آج اگر آپ میڈیا دیکھیں اور اپنے چینلز دیکھیں تو اس میں خبریں آتی ہیں KP، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کی۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے اگر آپ CM کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو کہیں بھی میٹنگز کر رہے ہیں، ترقیاتی کاموں کے افتتاح کر رہے ہیں، ترقیاتی کاموں کے ملک ڈسکشن کر رہے ہیں۔ جب ہماری باری آتی ہے KP کی تو کہتے ہیں کہ ہم نے دھرنا کرنا ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، ہم نے ریاست کے خلاف لڑائی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سرکاری وسائل کے استعمال جس طریقے سے اسلام آباد میں ہوا، ہمارے حیات آباد میں فیکٹری میں آگ لگی، 4 دن آگ لگی رہی، کیونکہ ہمارے فائر بریگیڈ جو تھے وہ اسلام آباد میں موجود تھے، ہمارے باقی جو ہے چیزیں اسلام آباد میں موجود تھیں۔ اور پھر جو لوگ یہاں پر آئے سرکاری ملازمین ان کو 1 گریڈ پروموشن دی۔ آج اساتذہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس وقت تک تنخواہیں ملیں گی جب آپ ہمارے ساتھ اسلام آباد جائیں گے۔ آج ہمارے ڈاکٹرز روڈوں پہ ہیں، آج ہمارے بلدیاتی اداروں کے نمائندے روڈوں پہ ہیں، ہمارے بہت سے مسائل ہیں جو کہ ترقیاتی مسائل جو کہ نہیں ہو رہے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ جی یہ ریاست کے خلاف بھی ہم ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اس چیز کو سنجیدہ دیکھنا پڑے گا، وفاقی حکومت کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اور اب وہ پالیسی جو نرمی والی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسٹرکٹ پالیسی ہونی چاہیے۔ اگر ایک صوبائی حکومت اپنے صوبے کے وسائل، اپنے صوبے کی پولیس کو اور اپنے ملازمین کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہی ہے،
تو جو میں سمجھتا ہوں کہ قانون جس کے لیے بنایا گیا ہے تو قانون کو ایکشن میں آنا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہونا چاہیے.